वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है लक्ष्मी रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, माँ के वाकया के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले है वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो जब बात पर आया हूं तो एक बात बताऊं, हम लोग इतने नालायक हो गए, हमारी माँ भी हमसे मोहब्बत करने को तैयार नहीं रहती। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? ये मेरे जवान बैठे, बताओ ना, माँ के साथ क्या सलूक करते हो? माँ है ना, माँ, अरे बोलो ना, माँ है ना, क्या सलूक करते हैं हम लोग माँ के साथ? मेरे दोस्तों, आज की माँ एक कचरे के डब्बे से कम नहीं। सही कहता हूं मेरे दोस्तों, सही। अरे मेरे दोस्तों, कितने जवान, माफ करना, अल्लाह माफ करे, कितने जवान मां को गाली देते होंगे। सही बात है। मां के सामने आवाज उठाते होंगे, मां के सामने आंख निकालते होंगे, कितने मां को धक्का देते होंगे, और कितने ऐसे जो मां को मारते भी होंगे। मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है। अरे ये ईमान है। मां कोई कचरा है? अरे हमें हगना मुतना नहीं आता, हमें खाना पीना नहीं आता। वो मां हजारों की गालियां खाती थी, और रात को हम बीमार होते थे तो पूरी रात जागा करती थी। अरे करती थी कि नहीं? वो बाप जो अपने आप को गुस्से वाला बताता, लेकिन उसके दिल को फाड़ कर देखो, बेटे की मोहब्बत को अपने सीने में कैसे डुबा के रखा हुआ है। वो थोड़ा गुस्से होता है कि मेरा बेटा कुछ काम का बन जाए, लेकिन रात के सन्नाटे में जब तहज्जुद में हाथ उठाता तो कहता, अल्लाह मेरे बेटे को आंखों की ठंडक बना दे। मेरे दोस्तों, हमारी मां ने क्या नहीं किया हमारे वास्ते, क्या नहीं किया। और आज जवान गाली देता मां को, बेशरम। मेरे दोस्तों, गद्दार। और मां को कहता, मां रहना हो तो रह, नहीं तो जा। अल्लाह अकबर। वो मां घर के कोने में बैठ के सोचती होगी, चार बच्चों को मैंने रखा, आज 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी मां को न संभाल सके। अरे मेरे दोस्तों, शुक्र करो अगर हमारी मां जिंदा है, दुआ करो अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शुक्र करो वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र, हमारे नबी की उम्र कितनी, और सफर से आ रहे और रास्ते में मां का इंतकाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों, नबी का कलेजे पर क्या गुजरी होगी। मेरे दोस्तों, जब आंख खोली तो अब्बा तो थे ही नहीं, आज सफर से वापस आ रहे, और मां न जाने कितने अरमानों से बच्चे को लेकर वापस आ रही। घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में एक जगह है मकाम इबवा, वहां पर बीबी आमीना का दम टूटा मेरे दोस्तों। और हमारे नबी फरमाते, अना इब्नु सित्त सिनीन, हमारे नबी साहबा को फरमाते, मैं 6 साल का था, सब लोग मेरी मां को उठाए और मेरी मां को सबने घड़े में रखा, मेरी मां के ऊपर मिट्टी डाली। हमारे नबी फरमाते, मैं 6 साल का, मुझे क्या मालूम मेरी मां के साथ क्या होता। लेकिन हमारे नबी फरमाते, जब सब जाने लगे और मुझे कहने चलो, तो नबी फरमाते, मैं मां की कब्र से लिपट गया था, मैं मेरी मां की कब्र से लिपट गया था, और मैंने कहा था तुम चले जाओ, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। मेरी मां जब उठेगी और वापस आएगी, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। नबी फरमाते, मुझे वो घड़ी याद है, लोगों ने मुझे खींचा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लेकर गए, और मेरी मां मुझसे दूर हो गई। हमारे नबी फरमाते, साहबा, 1 लाख साहबा जमा है। हमारे नबी फरमाते, साहबा, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी क्या फरमाते सुनो, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी मां जिंदा होती, और ईशा का वक्त होता, मैं नमाज पढ़ाता और सारे साहबा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, और सामने खिड़की खुलती और उसमें से मेरी मां मुझको आवाज देती, मोहम्मद। मेरी मां आवाज देती, मोहम्मद इधर आजा, मोहम्मद इधर आजा। नबी फरमाते, अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और मां के पास चला जाता। नबी फरमाते, अल्लाह की कसम मैं नमाज तोड़ देता, मां के पास चला जाता, इसलिए कि नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह जन्नत देगा, मां की खिदमत करूंगा, अल्लाह खुद मुझको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ी देर के लिए सोचो ना। मां, अल्लाह करे कि मां की खिदमत करने वाले हम लोग बन जावे मेरे दोस्तों। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी कहता, जवान है ना, जवान, जान मां के पास जा, अब मां को जाके कह दे, मां मुझे माफ कर दे।
جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی, اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا. میرے دوستوں ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں, میرے دوستوں میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ, ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا, میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا, ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا. میرے پاس پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے, 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ صحابی آئے, سننا, وہ صحابی آئے, اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی, اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی, میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے, غصہ ہونے دے, تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے, خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں, کہا تیری ماں کا حق ادا کر. اگر وہ ناراض ہو گئی, اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. میرے پیارو, کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو. یہ میرا جوان ہو ٹی شرٹ پہنے گا, ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا, میں ہینڈسم دکھتا, ٹی شرٹ پہنے گا, جینس پہنے گا, پرفیوم لگائے گا اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا. یہ بے شرم ناچتا ہے. اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے, نہ میں بہت بزی ہوں, مجھے باہر جانا ہے. صحیح نا میرے پیارے دوستوں. وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا, یہ تو سننے جیسی بات ہے, دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ, میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی, بولوں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے, ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے. کھڑی ہے کہ نہیں بوڑھی عورت, سنا ہوگا آپ نے. مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے, اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی, ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا, اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی, ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, آگے جاتی ہے, رکھتی ہے, پھر پیچھے بیچاری آتی ہے, دوسرا ٹھیلا لیتی ہے, پھر آگے رکھتی, اور سب کی نظر پڑ رہی. اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے, کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا, اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا, یا اماں, او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا, یا اماں ماں تفعلی, میری ماں کیا کر رہی ہو. کیا فرمایا, میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے, نکل جائے سے, ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, یا اماں ما تفعلی, میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا, اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں, کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی, میں اٹھا لوں. تو بیچاری بوڑھی عورت تھی, کہا ایک اٹھا لے, ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے, ایک ٹھیلا یوں, ہاں یوں ایک کندھے پر لادا, دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے, اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے وے, اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے, اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے, تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے, بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں. کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں, لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں, تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو. وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے, تیرے کو بہت اچھا رکھے. او چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا, بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی تھی یہ میرا گھر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں. تو اماں نے کہا کتنا ہوا بھائی, تو نے ٹھیلے اٹھائے, اس کی کتنی مزدوری ہوئی. ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا, آنسو نہیں گرا موتی کا, اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا, کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے. میں نے آپ کو ماں کہا نا, اماں کہا, میں نے میری ماں کہا, اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری لوں گا. وہ بوڑھی عورت رو پڑی, کہا لا 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 ابنی, لا ابنی, نہ میرے بیٹے, نہ میرے بیٹے, بیٹا نہیں لیتا, مزدوری نہیں لیتا. لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا, بوڑھی ماں ہوں, مکے میں زمانے سے رہتی ہوں, ایک وصیت تو سن کے جا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے. وہ اماں نے کہا بیٹا
دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, بال بھی سفید ہو گئے. اے مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا, اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے, اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے. اور وہ جادوگر ہے, جادوگر. اے بیٹا سن, وہ جادوگر ہے. ارے لوگ اس کو نجومی کہتے, ارے لوگ اس کو مجنون کہتے, ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے. اس کے پاس کبھی مت جانا. ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے, روتے روتے فرمایا, ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا. ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ, ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا, ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر. لیکن جو آنسو آئے, وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی, اس نے فوراً کہا, اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا, اماں کوئی بات نہیں, تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا, میں تیار ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا, نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ, پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے, تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا, جس محمد سے تو روک رہی ہے, اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے, اللہ نے وہ محمد مجھی کو. میرے دوستو وہ ماں تھی نا, ماں کیا کہتی, اس کا جملہ سننا میرے دوستو. میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو, اللہ اللہ جنت نصیب کرے گا. وہ ماں کہتی ہے, بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی, اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے. اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے. اگر تو مجنون ہے, اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے. آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے, ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا, بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا, تو نجومی نہیں ہو سکتا, تو مجنون نہیں ہو سکتا. میں زمین پر گواہی دیتی ہوں, تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا, میری ماں تو ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کہا, اے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب پڑھی ماں نے, ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی. جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا, بیٹا رک جا, اے بیٹا رک جا, ایک بات بولوں. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کیا کہا؟ او میرے دوستو دل کٹ جائے. کیا کہا؟ اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے, دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی, لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا. میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا. ویڈیو ختم. تو فرینڈس ویڈیو کتنے اچھے لگ رہا تھا, ماں کے اوپر ویڈیو. محمد ماں کتنا پیارا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, چاہے جس روپ میں دیکھو ماں ماں ہوتی ہے. ماں کتنا اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. تو ماں کی کہانی تھا کہ ماں کو کبھی ٹارچر نہیں کرنا چاہیے, ماں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے. صحیح بیٹوں سے یہی ایک گزارش ہے کہ کبھی ماں کے بارے میں برا بھلا نہیں بولنا چاہیے. ہمیشہ ماں کو عزت دینا چاہیے. ماں کو اپنے ایک دم اپنے سر پہ بیٹھا کے رکھنا چاہیے, آنکھوں پہ بیٹھا کے رکھنا چاہیے. ماں کو شرن میں سدا رہنا چاہیے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ہمیشہ ماں سے پیار کرنا چاہیے. ماں جنم دیتی ہے, بہت امید لگائی رکھتی ہے, اچھے سے پالتی ہے. چاہے جس طریقے میں رہتی ہے, جس حالات میں رہتی ہے, اس حالات میں اپنے بچوں کو پالتی ہے. مگر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو ٹھکرانے لگتے ہیں. آج کل یہی ہو رہی ہے, بہت دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک بچے ماں کو ٹھکراتے ہیں, الٹا سیدھا بولتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں ماں کو گالیاں دے دیتے ہیں, مارتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. مطلب ماں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے. کتنے آشرم میں ماں بیٹھی ہیں سب. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک بیٹوں کو ماں کے لیے بھگوان کو مطلب درجہ دینا چاہیے. جتنے درجہ اپنے بھگوان کو دیتے اس سے اونچا ماں کو درجہ دینا چاہیے. ماں راستے میں جا رہی تھی ٹھیلا لے کے, 2 ٹھیلے لے رکھی تھی. ایک ہی ساتھ سے اٹھاتی تھی پھر رکھتی تھی, پھر اس ساتھ سے اٹھاتی تھی پھر رکھتی تھی. بہت مطلب کٹھنائیاں سے ٹھیلا لے جا رہی تھی. تو محمد صاحب آئے تو ماں ٹھیلا ایسا لے کے جا رہی ہے, اٹھا رہی ہے. تو پیچھے سے دیکھے محمد صاحب, ان کو بہت تو لگا کہ ماں کتنے دقت سے جا رہی ہے. تو محمد صاحب نے بولا ہے, ماں ایسے کرو ٹھیلا دے دو, میں لے لیتا ہوں. تو ماں نے بولی ٹھیک ہے, ایک ٹھیلے لے لو. تو ایک ٹھیلے محمد صاحب نے اٹھا لی, تو دوسرا ٹھیلا بھی بولے دے دو, میں بھی اٹھا لیتا ہوں.
आप माँ मत उठाओ, मतलब आप बुजुर्ग को, उनको भी दया आ गया कि कितना मतलब बुजुर्ग है लेके जा रहे हैं। तो दोनों ठेले मोहम्मद साहब ने उठा लिए, एक हाथ में ले लिए, एक कंधे पर रख लिए, लेके जाने लगे। तो माँ क्या कह रही है कि हे बेटे एक बात बताती हूँ आपको कि यहाँ पे एक मोहम्मद नाम के मतलब है आदमी, उनको मतलब उनको छलावे में, उसको जेल में मत फंसना, सबको मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, घर में घर गृहस्थी तोड़ देते हैं, तो उसको छलावे मत जाना। तो माँ होती है जो सुनती है, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे के जैसा है, मेरा इतना सेवा सत्कार कर रहा, इसलिए वो ऐसे माँ बोली है। जो मोहम्मद साहब थे कैसे रोने लगे, आँख से झरझर आंसू गिरने लगा, मोती गिरने लगा। तो माँ ने बोली हे बेटे आप क्यों रो रहे हो? तो कह रहे हैं कि माँ सुन, जिसके बारे में तू बोल रही है वही मैं हूँ, तो इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो लोग गलत भरम डाल देते हैं, तो लोग गलत तरीके से बोलते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे होता था, लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाते हैं, तो कभी कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। वो तो मोहम्मद साहब थे, नबीन थे, मतलब अल्लाह के रूप थे, सबको मतलब दिखा रहे थे कैसे मतलब दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही बात है, माँ होती है, हमेशा माँ को सेवा सत्कार करना चाहिए, माँ से प्यार करना चाहिए, माँ को अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए, हृदय से लगा के रखना चाहिए, हमेशा माँ के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। तो माँ को अंदर से, माँ को दिल से बहुत अच्छा दुआ निकलती है, बच्चे फटते फूलते हैं, जब दुआ निकलती है तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए माँ को कभी भी दुख नहीं करना चाहिए, सदा खुशी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।